بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 204 اور آج اس کی تیسری قسط ہے اور اس کا جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے غزوہ بنی مستلق سے پہلے منافقین کا رویہ، اور پیج ہے 448۔ ناظرین، آج یہ تیسری قسط ہے اور وی لاگ نمبر ہے 204۔ اور ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آتا ہے جو طوفان آنے دے، کشتی کا خدا خود حافظ ہے، ممکن ہے کہ اٹھتی لہروں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ اس کا بقیہ حصہ، ان کا یہ پروگرام اس وقت ذرا زیادہ کھل کر سامنے آ گیا جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی، چونکہ عرب کا دستور یہ چلا آ رہا تھا کہ وہ متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کو اپنے حقیقی لڑکے کا درجہ دیتے تھے، اور اس کی بیوی کو حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھتے تھے۔ اس لیے جب نبی نے حضرت زینب سے شادی کی تو منافقین کو نبی کے خلاف شور و شغب برپا کرنے کے لیے اپنی دانست میں دو کمزور پہلو ہاتھ آئے۔ ایک یہ کہ حضرت زینب آپ کی 5ویں بیوی تھی، جبکہ قرآن نے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی تھی، اس لیے یہ شادی کیوں کر درست ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ زینب آپ کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھیں، اس لیے عرب دستور کے مطابق ان سے شادی کرنا نہایت سنگین جرم اور زبردست گناہ تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں خوب پروپیگنڈا کیا گیا اور طرح طرح کے افسانے گھڑے گئے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ محمد نے زینب کو اچانک دیکھا اور ان کے حسن سے اس قدر متاثر ہوئے کہ نقد دل دے بیٹھے، اور جب ان کے صاحبزادے زید کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے زینب کا راستہ محمد کے لیے خالی کر دیا۔ منافقین نے اس افسانے کا اتنا قوت سے پروپیگنڈا کیا کہ اس کے اثرات کتاب و احادیث تفاسیر میں اب تک چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت یہ سارا پروپیگنڈا کمزور اور سادہ لو مسلمانوں کے اندر اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ بالآخر قرآن مجید میں اس کی بابت واضح آیات نازل ہوئیں جن کے اندر شکوک و پنہا کی بیماری کا پورا علاج تھا۔ اس پروپیگنڈے کی وسعت کا انداز اس سے کیا جا سکتا ہے کہ سورۃ احزاب کا آغاز ہی اس آیت کریمہ سے ہوا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطیع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان حکیما ان اللہ کان علیما حکیما۔ 33 سورۃ احزاب کی پہلی آیت، اے نبی اللہ سے ڈرو، اے نبی اللہ سے ڈرو اور کافرین و منافقین سے نہ ڈرو۔ اے اللہ کے نبی، اللہ سے ڈرو اور کافرین و منافقین سے نہ دبو، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ منافقین کی حرکتوں اور کارروائیوں کی طرف ایک طاہرانہ اشارہ اور ان کا ایک مختصر سا خاکہ ہے۔ نبی اکرم یہ ساری حرکتیں صبر، نرمی اور تلطف کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، اور عام مسلمان بھی ان کے شر سے دامن بچا کر صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ انہیں تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ کر رسوا کیے جاتے رہیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون۔ 9 نمبر صورت ہے اور اس کی 126 نمبر آیت ہے۔ وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال 1 بار یا 2 بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ نہ تو توبہ کرتے ہیں اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ ہوگا انشاءاللہ 205 اور اس کی قسط ہوگی 4 اور ہیڈنگ ہوگا غزوہ بنو مستلق میں منافقین کا کردار۔ یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔
پلکوں سے چومتا پھروں کوئے نبی کی خاک، سینے سے جالیوں کو لگانا نصیب ہو، طیبہ سے آ کے بھی رہے طیبہ کی آرزو، تحفہ یہی مدینے سے لینا نصیب ہو، حافظ کے دل کی یہی ہے، حافظ کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا، قدموں میں مصطفیٰ کے ٹھکانہ نصیب ہو۔